آج 3 مئی ہے اور 1 مئی مزدوروں کے عالمی دن پر ہر سال کی طرح حق پرست مزدوروں نے حق کی اس آواز کو یاد کرنے کے لیے آج کی محفل سجائی ہے کہ شاید 1 مئی 1886 میں سرمایہ دارانہ نظام کے قلب شکاگو میں مزدور اپنے حقوق کے لیے متحد اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں تو سرمایہ دارانہ نظام کے محافظ اور ریاست مل کر مزدوروں کے اتحاد، ان کے شعور اور استحصال کے خلاف شور پر اکٹھا ہوتی ہے۔ ظالم ہمیشہ بڑا بزدل ہوتا ہے اور بزدل ہمیشہ بڑا ظالم ہوتا ہے، اور طریقہ واردات یہ تھا کہ اس آواز کو دبانے کے لیے نظام انصاف کو ماتحت بکتی ہوئی عدالتوں کو استعمال کیا گیا اور 5 مزدوروں کو اپنے حق کی آواز بلند کرنے کی پاداش میں ایکسٹرا جوڈیشلی ماورائے عدالتی قتل کر دیا گیا۔ جوڈیشل مرڈر ہوا ہے جو ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، لیکن کیا ان کی یہ جدوجہد، یہ حق اور لاکھوں مزدوروں کے لیے چند مزدوروں کی یہ قربانی رائے گاہ گئی ہوتی تو ہم آج ان کو یاد نہ کر رہے ہوتے۔ حق اور سچ نہ مرتا ہے نہ مارتا ہے، امر کر دیتا ہے۔ اور یہ 1886 کا 1 مئی دراصل باز گشتی 100 سال پہلے ہونے والے انقلاب فرانس کی، اور 1886 کو 1 مئی کے اس واقعے نے شکاگو سے نکل کر دنیا کا منظر نامہ تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ صرف 10-12 سال بعد 1905 کو وہ شکاگو جہاں پر خون بہا تھا اس نے ماسکو کو روشن کر دیا۔ 1905 یا 1906 کو 1 لاکھ مزدور بادشاہ کے گھر کو گھیرتے ہیں اور عوام اور مزدور 1000 کے قریب مارے جاتے ہیں۔ یہ وہ حق، وہ سچ، وہ قربانی تھی جو اپنا راستہ بناتی چلی جا رہی تھی۔ 1905 میں 1 لاکھ روسی مزدوروں نے ہڑتال کی تھی۔ چند سال بعد 1917 میں 5 سے 10 لاکھ مزدوروں نے روس میں ہڑتال کی۔ لاکھوں خواتین روٹی کے لیے سڑکوں پہ نکل آئیں، اور جب 1917 میں جب زار روس نے عوام پر گولی چلانے کا حکم دیا تو فوج عوام کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی۔ 1924 کی رات کو دنیا کا منظر نامہ تبدیل ہو گیا تھا، اور اس لیے تبدیل ہوا تھا کہ پورے رشیا میں ہر جگہ حفاظت کے لیے فوج اور عوام ساتھ ہتھیار لے کر کھڑی تھی۔ 2 طرح کی طاقتیں ہوتی ہیں، ایک نظام کے محافظ ہوتی ہیں، وہ نظام کے محافظ جنہوں نے شکاگو میں 5 مزدوروں کو عدالتوں سے سزا دلوائی۔ دوسری طرف وہ فوج اور عوام جو اپنے آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے ایک ساتھ کھڑی تھی، وہ عوام کے محافظ تھے۔ آج ہم جس تحریک سے وابستہ ہیں، پاکستان کے اس نظام کو گلے سڑے ٹوٹے پیٹے پھٹے پرانے ظالمانہ جابرانہ نظام کو ہم سے 2-3 شہروں کی اس جماعت سے اتنا کیا بڑا خطرہ ہے کہ اتنی بڑی جماعت کے خلاف کہ اتنی بڑی طاقت کا استعمال ہوتا ہے؟ کیا ایسی وجہ رہی ہے اب تک؟ ہاں، شاید ہمارا خوف ختم ہوا ہے، جس کا ذکر یہاں پہ بار بار ہو رہا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ بات آپ کئی بار سن چکے ہیں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ MQM کسی عمارت کا نام نہیں ہے، کسی رجسٹریشن کا نام نہیں ہے، کسی جماعت کا نام نہیں ہے۔ MQM آپ اور میں، جیسے میں اور آپ ہیں ویسی MQM ہے۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں تو MQM جھوٹ بولتی ہے، ہم بدمعاشی کرتے ہیں تو MQM بدمعاشی کرتی ہے، ہم رشوت لیتے ہیں تو MQM رشوت لیتی ہے، ہم قربانیاں دیتے ہیں تو قربانیاں دینے والی جماعت ہے۔ حق کے لیے اگر ہم کھڑے ہوتے ہیں تو حق کے لیے کھڑے ہونے والی جماعت ہے۔ جو آپ اور میں کریں گے، جو ہم اور آپ ہوں گے، ویسے ہی MQM ہوگی، ویسے ہی عمل ہوگا، ویسے ہی رد عمل ہوگا۔ اور یہ مت سمجھیے آج یہاں پر منی پاکستان یہاں بیٹھا ہوا، یہاں ہر زبان بولنے والا مزدور بیٹھا ہوا۔ یہ شہر گشادہ دل شہر، اپنے دامن کو وسیع رکھنے والا شہر، جس میں پورا پاکستان بڑے یقین کے ساتھ، بڑی امید کے ساتھ اور پورے حق کے ساتھ آتا ہے، اور یہ شہر اس کو جگہ دیتا ہے۔ تو دوستوں اور بھائیوں، وہ خون، وہ قربانی، وہ حق کی آواز جو 1 مئی 1886 کو شکاگو میں بلند ہوئی تھی، اس نے پوری دنیا کو تقسیم کر دیا۔ آج جس شکاگو میں مزدوروں کو پھانسی دی گئی تھی، آج وہاں پر مزدور کو کوئی خریدنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی مزدوری بیچتا ہے اپنی مرضی سے، اپنے وقت پر، اپنے دام پر۔ آج یہ بدلتا ہوا یورپ اسی خوف سے درست ہوا ہے، اسی تحریکوں کی وجہ سے درست ہوا ہے۔ آج یہ پورا اسکینڈینیوین کنٹری جو سوشل سیکیورٹی کے نظام کی وجہ سے، یہ بائیں بازو کا نظام، اس پورے یورپ میں اگر برطانیہ میں کنزرویٹو پارٹی تھی تو اس کے خلاف بائیں بازو کی لیبر پارٹی بنی، امریکہ میں اگر
ریپبلکن تھی، ان کے خلاف بائیں بازو کی ڈیموکریٹک پارٹی بنی۔ فرانس میں، اسپین میں، پرتگال میں، پولینڈ میں، آدھے سے زیادہ یورپ میں سوشلسٹ پارٹیاں حکومت کرتی رہی۔ آج کا یہ بدلا ہوا، لوگ کہتے ہیں شاید روس کی ناکامی اس پورے نظام کی ناکامی تھی۔ میں سمجھتا ہوں وہ نظام ناکام نہیں ہوا تھا، اس نے اپنی مدت پوری کر لی۔ آج کا مزدوروں کو عزت دیتا ہوا یہ ترقی یافتہ جمہوری دنیا، مہذب معاشرے اسی قربانی کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں۔ یہ دنیا کا ماڈل ہے۔ قدرت ہمیں اور آپ کو موقع دے رہی ہے۔ ہم اور آپ کر کے دکھا چکے ہیں، ہم اور آپ جتا چکے ہیں کہ آپ نظام کے لیے خطرہ ہیں، اور خطرہ بن کے دکھائیے۔ تبدیلی نعروں سے نہیں آئے گی، تبدیلی انسان کے اندر آتی ہے تو ہی معاشرے میں آ سکتی ہے۔ آج تبدیلی کے بہت سارے نعرے لگ رہے ہیں، ہم ان نعروں کا ساتھ دے سکتے تھے اگر ہم دیکھتے کہ نعرے لگانے والے ان میں جاگیردار بھی ہیں، سرمایہ دار بھی ہیں، پیشہ ور سیاستدان بھی ہیں، کئی جماعتوں اور کئی حکومتوں کو تجربہ رکھنے والے۔ اس سے پہلے سن 70 میں اس ملک کو دھوکہ ملا ہے، تبدیلی کے نام پر، سوشلزم کے نام پر۔ ایک جاگیردار جس کی ذمہ داری جاگیردارانہ نظام کی حفاظت کرنی ہے، وہ عوام کی حفاظت کے لیے کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو اور آپ اور ہمارے پاس ہم یہ اپنی نیتوں کو، اپنے طریقے کو، اپنی قربانیوں کا جائزہ لیتے رہنا ہے۔ ابھی چند سال پہلے ہم نے تیونس میں ایک نوجوان جس نے بے روزگاری سے تنگ آ کر اپنے آپ کو آگ لگا لی، وہ آگ اتنی بلند ہوئی تھی کہ اس سے پوری عرب دنیا روشن ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، لیکن کیا ہوا؟ وہ عرب اسپرنگ کہاں گئی؟ مصر جہاں پہ جمہوریت تھی جیسی بھی تھی، وہاں آج پھر آمریت آ چکی ہے۔ اس عرب اسپرنگ نے تمام امیدیں اور یقین جو آنے والی نسلوں کے لیے باقی بھی رہتا وہ بھی ختم کر دیا۔ آج جہاں جو لوگ بیٹھے ہیں، چاہے یہاں بیٹھے ہو چاہے یہاں بیٹھے ہو، یہ پاکستان کے لیے آخری امید ہے۔ اگر میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس جنگ اور جدوجہد کے تقاضوں کے مطابق خود کو تبدیل نہیں کر سکتے، تو ہم تنظیم پہ یہ احسان ضرور کر سکتے ہیں کہ اس کو چھوڑ کے چلیں۔ یہ تبدیلی جو کراچی سے آئی ہے، کراچی ان لوگوں کا شہر جب کھڑے ہوئے تو ہندوستان کا نقشہ تبدیل کر دیا۔ آئیے اس سال ہم اپنے آپ سے، اپنی قوم سے اور اپنے وطن سے یہ وعدہ کریں کہ ہم خود میں تبدیلی لا رہے ہیں، اور میں اور آپ بانیان پاکستان کی اولاد اور ان کے ساتھ اس شہر میں رہنے والے تمام زبان بولنے والے، اگر ہم کھڑے ہو گئے تو نظام مارا جائے گا، عوام کو بچا لیا جائے گا۔ ہم وہ لوگ ہیں جو 70 میں پاکستان تو نہ بچا سکے لیکن نظریہ پاکستان بچا کے لیا، اور پاکستان محض زمین کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، ایک نظریہ ہے، ایک وعدہ ہے، ایک ارادہ ہے، ایک تاریخ ہے، ایک نفسیاتی رد عمل ہے۔ جو لوگ آپ سے خوف زدہ ہیں وہی لوگ ہیں۔ ہم بڑے خوش نصیب تھے کہ ہمیں آزادی ملی، ہم بڑے بد نصیب ہیں کہ ہم نے آزادی کی قدر نہیں، اور قدر اس لیے نہیں کی کہ آزادی کے بعد پاکستان ان کے ہتھے لگا جو دنیا کے بہترین غلام تھے، اور جو بہترین غلام ہوتے ہیں وہ بدترین آقا ثابت ہوتے ہیں۔ یہ 75 سال کے پاکستان نے پوری دنیا کو بتایا۔ تو اللہ کا شکر ہے پاکستان کی عوام کو آپ اور ہم کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ پاکستان صرف اس صورت میں آپ کی طرز سیاست کامیاب ہوگی تو پاکستان کامیاب ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ سب کو اندازہ کہ جو پاکستان بنانے والے ہیں وہی پاکستان چلا پائیں گے۔ آج ڈرتے ہیں آپ کو گننے سے، لیکن کسی حد تک تو گننا پڑے گا۔ ہمیں نہیں گنا گیا تو کسی گنتی میں نہیں رہے گا کوئی۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلی 1 مئی تک ہم اس MQM کو ڈھونڈ لیں گے جس کی پاکستان کو تلاش ہے۔ ہم اس MQM کو پالیں گے کہ جو ہمارا خواب ہے، اس MQM کو تلاش کر لیں گے جس سے ہمارے خواب جڑے ہیں، ہمارے بچوں کے مستقبل جڑے۔ آئیے ایک بار پھر ہمیں نہیں کسی اور کو لکھنے کا موقع دیجیے، تاریخ کو لکھنے کا موقع دیجیے کہ ایک جماعت تھی جس کو کوئی خرید نہیں سکتا تھا، کوئی بیچ نہیں سکتا تھا، کوئی برائب نہیں کر سکتا تھا، ہمیں کوئی خرید نہ سکے۔ یہ درجہ بدرجہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور پہلی ذمہ داری میری۔ قدرت نے تقسیم کے تاثر کو ختم کر دیا اس سال۔ مجھے پتہ نہیں کیوں یقین تھا کہ 2023 یاد ہے آپ کو کہ 2023 ہمارا سال ہوگا، اور ہم بہتر ہوتی ہوئی MQM، اور بہتر ہوتی ہوئی MQM کا مقصد یہ ہے کہ بہتر ہوتا ہوا پاکستان دیکھ رہے ہیں۔ اس کے لیے صرف دعا ہی نہیں، کوششیں بھی کرنی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم مل کر آپس میں طے تو کریں کہ ہمیں چلنا کس طرح ہے، خود کو بدلنا کس طرح ہے، آگے بڑھنا کس طرح ہے، ہمارے مقاصد کیا ہیں، ہماری ضرورت کیا ہے۔ تنظیم ہماری ضرورت کے مطابق تبدیل ہوگی یا ہم تنظیم کی ضرورت کے مطابق تبدیل ہوں گے؟ آپ سب کی موجودگی میں جو ہم میں سے خود کو تبدیل کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، تنظیم اس کو گھر بھیجنے کی ہمت رکھتی ہے۔ جو اس تنظیم میں صرف اپنے لیے کام کر رہا ہے اس کے لیے واحد جگہ اس کا گھر ہے۔ کس کو دیا جائے تنظیم میں آئندہ؟ جو خود مانگے اس کو دیا جائے، یا جو دوسروں کو دلوانے کی جدوجہد کیا جا رہا ہے اس کو دیا جائے؟ فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے، کوئی باہر سے نہیں کرے گا، کسی کا حکم نہیں مانیں گے، کسی کو مانتے نہیں ہم۔ اس تنظیم کے اندر میں اور آپ ہی فیصلہ کر سکتے ہیں، اور ہمارے فیصلے سے ہی اس تبدیلی، اس تنظیم اور اس ملک اور اس قوم اور اس کا مستقبل وابستہ ہے۔